اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا تاج الدین سرکار ناگپوری رحمت اللہ علیہ چند حیران کن کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین، رام غلام پانڈے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے عقیدت مند تھے۔ وہ پنجاب سے ایک اعلیٰ نسل کی بھینس لائے، اس کے ساتھ ایک کٹیا بھی تھی یعنی بچیا۔ ایک دن وہ کٹیا مر گئی۔ پانڈے جی اس کے غم میں تھے۔ بہت سے لوگ افسوس ظاہر کرنے کے لیے آئے۔ کسی نے کہا کہ بابا صاحب کے پاس جاؤ۔ اسی وقت بابا صاحب کی خدمت میں حاضری کے لیے چل پڑا۔ کیا دیکھتا ہے، بابا صاحب کی بگی اسے راستے میں ہی مل گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے بگی رکوائی اور اتر کر اس بچڑی کے پاس آئے اور زور سے ایک لات ماری۔ آپ کے قدموں کی برکت سے وہ بچڑی زندہ ہو گئی اور رام غلام پانڈے اس کرامت کو دیکھ کر حضور بابا صاحب کے معتقد ہو گئے۔ بالکل اسی طرح سیرت بابا تاج الدین سرکار رحمت اللہ علیہ میں ایک واقعہ درج ہے کہ قاضی امجد علی صاحب بابا کے پاس شکردارہ میں رہتے تھے۔ انہوں نے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ 1922 کی بات ہے، ایک نواب صاحب سخت پریشان تھے۔ برطانوی حکومت نے ان کی جاگیر سے متعلق اصل دستاویز طلب کی تھی۔ بہت تلاش کرنے پر بھی وہ دستاویزات ہاتھ نہ لگی۔ ٹال مٹول کرنے کی وجہ سے حکومت نے ان کی جاگیر ضبط کر لی۔ تب نواب صاحب کسی دوست کے بتانے پر حضور بابا صاحب کے سامنے پیش ہونے کے لیے شکردارہ آئے۔ بابا صاحب اس وقت جنگل میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ بابا نے ان کے بولنے سے پہلے کسی آم کا کیڑوں کا کھایا ہوا ایک پتا دے کر کہا، جا اس کو لے جا، جاتے ہی فتح ہوگی۔ نواب صاحب نے بڑی عقیدت سے اس پتے کو رکھ لیا اور گھر واپس آ کر ایک بار پھر تلاش شروع کی تو ایک صندوق میں سب سے نیچے دیمک کا کھایا ہوا ایک کاغذ ملا جس کی نواب صاحب کو کئی مہینوں سے تلاش تھی۔ اس دستاویزات کو دیکھ کر ان کی جاگیر ان کو واپس مل گئی۔ بالکل اسی طرح عباسی صاحب ایک ریٹائرڈ ڈاکٹر مویشی نے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ ہندو کی ارتھی شمشان گھاٹ لے جائی جا رہی تھی۔ بابا صاحب اس ارتھی کے پیچھے چل پڑے، لیکن جیسے ہی ارتھی کو چتا پر رکھا گیا، بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس مردہ شخص کو گالیاں دینا شروع کر دی اور اسے اٹھ کر کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ وہ مردہ شخص چتا پر کھڑا ہو کر تعجب سے سب کو دیکھنے لگا۔ لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور سب اس شخص کو لے کر خوشی خوشی گھر لوٹ گئے۔ شکردارہ میں شری بی ایس سوم سندرم کے ساتھ ان کی لڑکی بھی رہتی تھی جس کے لڑکے کا نام مدن پال تھا۔ اس کی عمر 6 سال تھی۔ وہ بہت شرارتی تھا اور ماں کو بہت تنگ کیا کرتا تھا۔ ایک دن ماں بیٹے کو بابا کے پاس لے آئی اور مدن گوپال کی شکایت بابا سے کی۔ بابا صاحب نے لڑکی کو اپنے پاس بلایا اور ایک کتاب پڑھنے کو دی۔ لڑکا پڑھنے لگا۔ تب بابا نے اس کی ماں سے کہا، جا، لڑکا خوب پڑھے گا۔ واقعی لڑکے نے شرارت چھوڑ دی اور دل لگا کر پڑھنے لگا، یہاں تک کہ وہ ایک قابل ڈاکٹر بن گیا۔ اس نے صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ انگلینڈ میں بھی تعلیم حاصل کی۔ ڈاکٹر مدن گوپال ایک قابل ڈاکٹر ثابت ہوا اور عرصہ تک عوام کی خدمت کرتا رہا۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ناگپور کی مشہور طوائف گرجی عرصہ دراز سے بیمار تھی۔ حکیم، وید، نسیانے، مولوی اور ڈاکٹر سب جواب دے چکے تھے اور ایک دن آیا کہ گرجی اس دنیا سے چلی گئی۔ واقعی کے پٹیل شری کاشی ناتھ نے حضور بابا صاحب کی خدمت میں آدمی کو بھیجا تاکہ وہ دریافت کر گئیں کہ گرجی مر گئی ہے، اسے دفن کیا جائے یا پھر جلا دیا جائے۔ بابا صاحب نے فرمایا، ارے گرجی مری نہیں بلکہ سوتی ہے۔ لوگ اس کی ارتھی تیار کر رہے تھے مگر بابا صاحب کی بات کی وجہ سے انہوں نے کاروائی روک دی۔ بابا صاحب نے اپنے خادم کے ذریعے چائے بھجوائی کہ گرجی کو جا کے پلا دو۔
اب گرجی تو اس دنیا میں تھی نہیں۔ خادم پیالی لے کر گرجی کے پاس کھڑا ہو گیا اور 3 مرتبہ کہا کہ گرجی چائے پی لو، بابا صاحب نے بھیجی ہے، گرجی چائے پی لو، گرجی چائے پی لو۔ تیسری آواز پر گرجی اٹھ بیٹھی اور چائے پی لی اور اٹھ کے اندر آ گئی۔ دریافت کیا کہ بابا صاحب کہاں ہیں؟ اتنے میں بابا صاحب سامنے نظر آئے۔ گرجی قدم بوسی کے لیے جھکی۔ بابا صاحب نے کہا کتاب پڑھو، یعنی گانا گاؤ۔ گرجی نے بابا کو گانا سنایا اور مسلمان ہو کر کافی دنوں تک زندہ رہی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ حضور سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کی امت کے ایک ادنا فرد کی کرامت بن کر سامنے آیا۔ یہ واقعہ آج بھی ناگپور میں بہت مشہور ہے اور لوگ سینہ بسینہ اس واقعہ کو آنے والی نسلوں میں بیان کرتے آ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔